ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको बताएं कि मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की सुपारी देने का इल्जाम। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने खिताब में कहा है कि मेरे कत्ल का प्लान ए बी नाकाम होने के बाद प्लान सी बनाया गया है और इसके सरगना आसिफ जरदारी हैं, जिसने सिंध का लूटा हुआ पैसा दहशतगर्द तंजीम को दिया है। जो 4 लोग मुझे कत्ल कराना चाहते थे, उनके साथ आसिफ अली जरदारी भी शामिल हैं। कौम को ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ, मुझे कुछ हो जाए तो इन लोगों को एंजॉय करने ना देना। इमरान खान फिर सड़कों पर निकलने के लिए भी पुरअज़्म हैं। कहते हैं 2 हफ्ते में पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और आवाम के साथ निकलूंगा। दिनों में जिस तरह के ये हमें कोशिश कर रहे हैं कि आवाम की आवाज बंद करने की, हमें गुलाम बनाने की, आपने जद्दोजहद के लिए तैयार रहना है। हम सब खड़े होंगे, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते खड़ा हो जाऊंगा और मैं इंशाल्लाह फिर निकलूंगा। जो शर्मनाक हो रहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के नाम पे, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले हुआ है? केयर टेकर गवर्नमेंट हमारे बदतरीन मुखालिफ को वहां बैठा दिया। अब ये तीसरा प्लान सी बना, आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। सिंध हुकूमत से जो पैसा लूटता है वो या इलेक्शन के ऊपर लगा देता है, चोरी का पैसा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया है, जो ये मिल के 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूँ, वो नाम मैंने दिए हैं, वही नाम वो भी आएंगे और ये आसिफ जरदारी के अलावा। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा। मैंने तो अब इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा, नहीं तो वैसे कैंपेन पे निकलूंगा। लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे, ये एंजॉय ना कर सके उसके बाद जिंदगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज कौम से खिताब किया गया। उन्होंने साबिक सदर पर कत्ल के पैसे देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए गए हैं ताकि मुझे रास्ते से हटाया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शर्जील साहब बताएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से आज बराह रास्त इल्जाम लगाया गया है पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन पर, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमेशा ये शख्स जिसकी सियासत झूठ से शुरू थी, झूठ पे खत्म हुई, आज भी इमरान खान सिर्फ झूठ बोल रहा है और अवाम और कौम को बेवकूफ बना रहा है। ये शख्स कभी कहता था जी कि रिजीम चेंज में मुझे अमेरिका ने हटाया, कभी बोलता है मुझे जी जनरल बाजवा साहब ने हटाया, कभी बोलता है किसी इदारे ने हटाया, फिर बोलता है मोहसिन नकवी ने हटाया। अब पहले से कहा कि मुझे जी फलाना कत्ल करना चाहता था, फिर उसने 4 नाम दिए, फिर 8 नाम दिए, आज फिर उसने मोहसिन आसिफ अली जरदारी साहब का नाम दे दिया। ये सिर्फ अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी न किसी तरीके से ऐसा कोई मसाला हो। शर्जील साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। यकीनन ये एक बड़ा इल्जाम है, इसके खिलाफ आप अदालत जाएंगे? जी, मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ कि हमें इस पे कानूनी नोटिस भेजेंगे इस झूठे शख्स को, इस मक्कार शख्स को, और अदालत में ये सबूत साबित करे कि कौन सी दहशतगर्द तंजीम सिर्फ खाली बातें कर देना, जो उसको ख्वाब नहीं हो, कोई जादूगरनी कोई चीज बताती है, ये शुरू हो जाता है कि आज जादूगरनी को ख्वाब में एक शख्स आ गया, कल को जादूगरनी को कोई और ख्वाब में आ जाएगा, उसको नाम दे देंगे। तीसरी बात ये, आपको पता होगा पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मशहूर दहशतगर्द तंजीम है जिसने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप और PMLN की लीडरशिप के लिए कहा कि हम उस पर अटैक कर सकते हैं। इमरान खान के लिए क्यों नहीं करता? इमरान खान की अपनी हॉस्पिटल में दहशतगर्दों के इलाज हो चुके हैं। दहशतगर्दों से ताल्लुकात तो इमरान खान के हैं, पूरे पाकिस्तान को बच्चे को पता है। तालिबान की हमेशा हिमायत इमरान खान करता रहा है। अच्छा, तालिबान शर्जील साहब, उनकी जान को तो खतरा है ही, एक हमला तो पहले ही इमरान खान साहब पर हो चुका है। मोहतरमा, वो भी जाली झूठा हमला था जिसमें कहता है कि जी इमरान खान को 4 गोलियां कपड़ों से चली हो गई, मुझे कोई 8 गोलियां लगी, और फिर जो है वो डॉक्टर बोलते हैं कि 1 गोली लगी, इसका अपना डॉक्टर कह रहा था कि ये 1 गोली लगी, और 2 जगहों पे बैंडेज पहन के बैठे। ये टोटल झूठा ड्रामा शख्स है। ये सुबह को ड्रामे देखता है, रात को कौम को बेवकूफ बनाता है, और सिर्फ जादू टोनों पे चल रहा है ये। ठीक है, तो शर्जील साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस तमाम तर इल्जाम पर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाया गया है, इसके लिए आप अदालत जाएंगे? मैं आपको कहता हूँ कि हम पीपुल्स पार्टी इस पर अदालत जाएगी, इसको चैलेंज करेगी। जिस तरह ये सिर्फ लोगों को इल्जाम लगा था, इसको साबित करना होगा, दहशतगर्द तंजीम का नाम पता है, कौन सा नेटवर्क है ये पता है, सिर्फ उसे झूठ बोलता है। आपका पॉइंट हम तक पहुंच गया है। आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आप कानूनी नोटिस भेजेंगे, या आपका कहना है शर्जील इनाम मेमन इस हवाले से बात कर रहे हैं? तो बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा कत्ल की साजिश तैयार हो चुकी। जरदारी ने इमरान खान को कत्ल कराने के लिए पैसे दे दिए हैं। PTI रहनुमा मुराद सईद का दावा। कहा, बनी गाला के बाद जमान पार्क से सिक्योरिटी हटाई जा रही है। बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म मिलने वाली सिक्योरिटी भी वापस लेने का नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। PTI कारकुन निकले और अपने कायद की खुद हिफाजत करें।
عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، گولیاں لگ چکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے، پیسہ دیا گیا ہے، یہ اطلاعی کی زرداری پیسہ دے کے عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے موقع پہ آپ سیکیورٹی بھی لے لو۔ 22 کروڑ لوگوں کی امید ہے عمران خان، عالم اسلام کا ترجمان ہے عمران خان۔ تحریک انصاف کے کارکنان کو کہتا ہوں کہ خود اپنی لیڈر کی حفاظت کرو، اس کے لیے نکلو، کھڑے ہو جاؤ۔ آج زمان پارک سے تمام سیکیورٹی عمران خان کی واپس لے لی جا رہی ہے، جو ایکس پرائم منسٹر کو سیکیورٹی دی جاتی ہے وہ بھی واپس لینے کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ہمیں حکم ہے، آپ سیکیورٹی واپس لینا چاہتے ہو لے لو، آپ نے اپنی جو اصلیت ہے وہ دکھا دی۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے فواد چودھری کو 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ عدالت نے کمرہ عدالت میں فواد چودھری کی ہتھکڑی بھی کھلوا دی۔ کمرہ عدالت میں غیر رسمی گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ کربلا کا منظر بنایا جا رہا ہے، ہم حق سچ پر بات کریں گے، تحریک انصاف کا ترجمان ہوں، ضروری نہیں میری اپنی رائے ہو، میں نے اپنی جماعت کی ترجمانی کرنی ہے، جو میں نے بیان دیا وہ میری جماعت کا موقف ہے، میری گرفتاری غیر قانونی۔ فواد چودھری دہشت گرد نہیں، ان کے منہ پر کپڑا نہ ڈالا جائے، ہتھکڑیاں بھی کھولی جائیں، کسی کے اغوا کیا گیا تو ہر گھر سے ہبا نکلے گی۔ فواد چودھری کی اہلیہ کی عدالت کے باہر گفتگو، ہبا فواد نے کہا مونس بھائی کی طرح ہیں، پرویز الہی سے بھی بات کروں گی۔ کورٹ میں ملاقات ہوئی ہے ان سے، جج صاحب نے 10 سے 15 منٹ کا ٹائم دیا تھا، کسی قسم کا ٹارچر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا ان پہ کپڑا ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، کپڑا کسی قسم کا کے اوپر ڈالا جائے گا، ہینڈ کپ بھی کھولنے چاہیے، ہی از ناٹ اے ٹیررسٹ۔ میرے بھائیوں کی طرح ہے مونس بھائی، تو پرویز الہی صاحب سے بھی ابھی بات کروں گی۔ اگر کسی کو ابڈکشن کرنے کی کوشش کی جس طریقے سے فواد چودھری صاحب کی ہے، ہر گھر سے ہبا فواد نکلے گی، کل ہی کافی ہیں ان کے لیے، بے فکر رہو۔ فواد چودھری اور پرویز الہی نے فواد چودھری سے متعلق بیان پر معافی مانگ لی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے پی ٹی آئی رہنما کے بھائی فیصل فرید ایڈوکیٹ کو ٹیلی فون کر کے معذرت کی۔ پرویز الہی نے کہا کہ گرفتاری سے متعلق نادانستہ بیان سے فواد اور اہل خانہ کے جذبات مجروح ہوئے، جس پر افسوس ہے۔ فواد چودھری اور ان کے خاندان سے برسوں پر محیط احترام اور عقیدت کا رشتہ ہے۔ فواد چودھری کی گرفتاری اور جھوٹا پرچہ سفاکیت ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اپنے بیان پر معذرت خواہ ہوں اور فواد چودھری اور ان کے اہل خانہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ خبر آپ کو دیں، چوری کا الزام لگایا اور کوڑوں سے مارا، ناخن کھینچ لیے۔ جعفر آباد کے علاقے ڈیرہ اللہ یار میں 12 سال کے لڑکے پر بدترین تشدد کیا گیا۔ بچے کے چیخنے چلانے پر علاقے کے لوگوں نے بچایا اور اسپتال پہنچایا۔ لڑکے کے والد کی انصاف کے لیے دعائی، کہا چور تھا تو تھانے لے جاتے، اغوا کر کے اتنا کیوں مارا۔ جا رہے تھے ڈی سی چوک پہ، ان لوگوں نے اس کو پکڑا، ڈی سی چوک پہ اٹھایا ہے، گھر لے کے گئے، گودام میں اپنے میں تشدد کیا ہے، اس کو باندھ کے انٹر سے مارا ہے، ٹیبلوں سے مارا ہے، کرسی سے مارا ہے، اس کو ناخن کاٹے ہیں اس کے پلاس کے ساتھ۔ چور تھے تو ثابوت تھا اس کے پاس، تھانے پہ لے کے آتے، ابھی پولیس کچھ بھی نہیں کر رہے، صبح سے کھڑے ہوئے، کل شام میں بھی آئے تھے، کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے، ایف آئی آر نہیں ہوگی عدالت جائیں گے اور کیا کریں گے۔ بات کریں گے، ہمارے نمائندے لیاقت مستوئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، کچھ معلومات حاصل ہو سکی کہ ان لوگوں نے اس بچے پر تشدد کیا ہے، کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی اور بچے کا میڈیکل ہوا ہے؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جعفر آباد کے ہیڈ کوارٹر شہر ڈیرہ الحیار میں پیش آیا، جہاں بااثر زمیندار نے 12 سالہ بچے کو بدترین جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ محنت کش محمد حنیف کے 12 سالہ بیٹے شعبان کو مبینہ چوری کے الزام میں بااثر زمیندار نے کمرے میں بند کر کے ساتھیوں کے ہمراہ بدترین جسمانی تشدد کیا ہے، بچے کے ناخن بھی ادھیڑ دیے۔ بدترین جسمانی تشدد کے لیاقت، یہ تو ہم ناظرین کو بتا چکے ہیں، اس سے آگے کی کارروائی کے بارے میں بتائیں۔ جی جب ہم نے اس کے والد سے بات کی ہے تو اس نے یہ بتایا کہ ہم گزشتہ 16 گھنٹوں سے پولیس تھانے کے چکر کاٹ رہے ہیں، جبکہ پولیس ہماری جو ہے نا ایف آئی آر درج نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی جو ہے ان بااثر ملزمان کو گرفتار کر رہی ہے، جبکہ اس واقعے کے متعلق ہم نے ایس ایچ او پولیس تھانہ ڈیرہ الحیار سے گل حسن بہرانی سے جب بات کی تو اس نے بتایا ہے کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور جلد ہی ان نامزد ملزمان کو جو ہے نا گرفتار کر لیا جائے گا۔
जी ٹھیک ہے، لیاقت مستوئی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی کے ضلع کیواڑی کے محمد علی گوٹ میں زہریلے دھوئیں سے 18 اموات کے بعد محکمہ صحت حرکت میں آ گیا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں تصدیق کی کہ اموات کسی کیمیکل کے فضا میں شامل ہونے سے پھیپھڑے متاثر ہوئے جو موت کی وجہ بنے۔ انور خان رپورٹ کریں گے۔ کیواڑی ٹاؤن کی یونین کونسل نمبر 8 کے رہائشی علاقے میں جگہ جگہ فیکٹریاں قائم ہیں، جہاں پر جلنے والے کیمیکلز اور مختلف استعمال شدہ اشیاء کے فضلے سے زہریلی گیس صحت عامہ کے لیے سنگین چیلنج بن چکی ہیں۔ ایک گھر کے 16 بچے انتقال کر گئے، ابھی بھی تقریباً 50 کے لگ بھگ بچے جو ہیں خستہ حالت میں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اس کی غلط قسم کی فیکٹریز یہاں بنائی ہوئی ہیں اور یہ حکومت کو پتا ہے، اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اس وقت ہماری 2 ٹیمیں کام کر رہی ہیں، ایک ٹیم ہماری ریسرچ ٹیم ہے جو سیمپل کلیکشن کر رہی ہے، لوگوں کے ایکس ریز کرا رہے ہیں، لوگوں کے خون کے نمونے لے رہے ہیں۔ ماہرین ماحولیات پر مشتمل ٹیم نے بھی متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور متاثرین سے معلومات حاصل کی۔ پوری میری جو ہے نا ڈسٹرکٹ کیواڑی کی ٹیم جہاں پہ انگیج ہے، جو ڈور ٹو ڈور جو ہے نا اس ایشو کو جو ہے نا مانیٹر کر رہے ہیں۔ متاثرہ علاقے میں علاقہ مکینوں کے مطابق اب تک 3 فیکٹریوں کو سیل کیا گیا ہے۔ دن کے اوقات میں فیکٹریاں بند رہتی ہیں اور رات میں معمول کے مطابق ان میں کام کیا جاتا ہے، جو صحت عامہ کے حوالے سے انتہائی خطرناک ہے۔ علی محمد گوٹ کیواڑی ٹاؤن UC 8 کے اندر محکمہ صحت کے مطابق 18 افراد کے جاں بحق ہونے کے بعد کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی کی حتمی رپورٹ سامنے آنے کے بعد وجہ موت کا تعین کیا جا سکے گا۔ کیمرہ مین ذیشان محبوب کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا پروفیشنل ٹینس کو الوداع کہتے ہوئے رو پڑیں۔ آسٹریلین اوپن کے فائنل میں ثانیہ اور روہن کو برازیلین جوڑی کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ ثانیہ مرزا نے روتے ہوئے کہا کہ پروفیشنل کیریئر میلبرن سے شروع ہوا، یہی ختم ہو رہا ہے۔ My journey of my professional career started in Melbourne. Sorry guys. I've had the privilege to come back here again and again and win some tournaments. Couldn't think of a better arena to finish my career at. I never thought that I would be able to play in front of my child in a Grand Slam final. It's truly special for me to have my 4-year-old here. اور قومی ٹیسٹ کرکٹر وہاب ریاض کی سیاست میں انٹری، پنجاب کے نگراں کابینہ میں قومی فاسٹ بالر کا نام شامل۔ وہاب BPL کھیلنے کی وجہ سے بنگلہ دیش میں موجود ہیں، جس کے سبب نگراں وزیر کا حلف نہ اٹھا سکے۔ بھائی احسن ریاض کہتے ہیں وہاب صوبائی وزیر کھیل کا حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے PCB مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کی ملاقات ہوئی۔ PSL کے انعقاد سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا حکومت کرکٹ بورڈ کے ساتھ PSL کا میلہ سجانے میں بھرپور تعاون کرے گی۔ مراد علی شاہ نے کرکٹ کی ترقی کے لیے نجم سیٹھی کی خدمات کو سراہا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ 90 دن میں جان بوجھ کر الیکشن نہ کرانے پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، غداری کا مقدمہ بنتا ہے اور سزائے موت ہوتی ہے۔ PTI رہنما اسد عمر کا ملک احمد خان کو جواب، کہا عدالتوں کا امتحان ہے، پاکستان کے آئین پر حملہ ہو رہا ہے، عدلیہ کو پتہ ہے آئین توڑنے کی اجازت دی گئی تو نتیجہ کیا ہوگا۔ آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اگر نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہوگا۔ بھائی جان لکھا ہوا ہے اگر 90 دن کے اندر جان بوجھ کے آپ الیکشن نہیں کراتے ہیں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے، غداری کا مقدمہ بنتا ہے، سزائے موت بنتی ہے۔ آئین کا انحراف کر کے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا، عدالتوں کا بھی امتحان ہے، آئین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، پوری قوم عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے، عدلیہ کو بھی پتا ہے اگر اس وقت آئین توڑنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ ملک کے لیے کیا ہوگا۔ سفید جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے مشترکہ مفادات کی کونسل نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلا الیکشن جو ہوگا وہ نئی مردم شماری کے بعد ہوگا۔ پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے، کبھی ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں۔ اگر مشترکہ مفادات کی کونسل کل یا آج ایسا فیصلہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ماورائے آئین فیصلہ ہو۔ آپ کو بتائیں کہ دبئی، ابوظہبی، شارجہ سمیت متحدہ عرب امارات کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی، درجہ حرارت 3 ڈگری پر آ گیا۔ طوفانی بارش نے معمولات زندگی درہم برہم کر دیے، اسکولوں میں چھٹی کر دی گئی۔ حکام نے ہفتے تک بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے سیلاب کی وارننگ بھی جاری کر دی، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب عمان میں غیر متوقع برف باری دیکھ کر شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، برف کے گالوں نے جبل شمس کو سفید کر دیا۔
मौसम खुशगवार हुआ तो लोगों ने सहरा में खूब मौज मस्ती की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।